حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر میں تھے، تو سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک عالم ہے اور بڑا بوڑھا ہے، کئی کتابوں کا اس کے پاس علم ہے، تورات، انجیل، زبور، اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی عمر 390 برس ہے، 390 برس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے بھی وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، مسمو کا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے کہا مسمو ابی کا، تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ فرمایا ابو قحافہ عثمان۔ انہوں نے کہا من این جئتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا من المکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا من ای قبیل، تو کون سے قبیلے سے ہے؟ فرمایا بنو تمیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے پورا تعارف اس کے سامنے پیش کر دیا، میرے قریب ہو جاؤ، کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں قریب ہو گیا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور اس طرح کھولا کہ آنکھیں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں بند تھیں اور ان پر جو پلکیں تھیں وہ چہرے تک آئی ہوئی تھی، اتنا بوڑھا تھا چہرہ، اور اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کھولا، اپنی بھووں کو اٹھا کر میرے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بے ساختہ وہ شخص جو تھا رونے لگا، وہ عالم جو تھا آسمان کی طرف اس نے دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا کہ میں نے کہا شیخ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کیا راز ہے اس میں، کیا بات ہے اس میں؟ انہوں نے کہا بیٹے میں عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی حافظ ہوں، تورات میرے سینے میں ہے، آسمانی کتابوں کا علم مجھے خدا نے دیا ہے، میری اس وقت عمر کم نہیں ہے، میں 390 برس کا ہوں، 4 صدیاں مجھ پر بیت گئی ہیں، میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا۔ اب یہ غور سے سنیں، کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس پیغمبر کے سر پر خدا نبوت کا تاج رکھے گا، وہ پیغمبر پوری کائنات کا والی وارث ہوگا، پھر اس پیغمبر پر جو سب سے پہلے کلمہ پڑے گا، جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا، اس شخص کی کنیت ہوگی ابو بکر، اس کا لقب ہوگا صدیق اور عتیق، اور اس کا نام ہوگا عبداللہ۔ اس کے باپ کا نام ہوگا ابو قحافہ عثمان ابن عامر، اس کی ماں کا نام ہوگا ام الخیر سلمہ بنت فخر۔ اس بابا نے کہا کہ ابو بکر جس وقت میں نے یہ آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اس وقت میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ ابو بکر میری دعا لگتا ہے اللہ نے قبول فرمائی کہ اے اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ وہ بابا کہتا ہے کہ جس وقت میں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا نا تو میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اتنی عمر بڑھا دے کہ میں اس نبی آخر الزمان کا دیدار کر سکوں۔ ایک یہ دعا مانگی اور فرمایا اگر اس نبی کا دیدار میرے حصے میں نہیں ہے تو کم از کم محمد کے اس یار جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے ابو بکر اس کا ہی دیدار کروا دینا۔ کہا صدیق میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج خدا نے میری دعا کو پورا کر دیا ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے، میں اس بڑھاپے کی حالت میں چل کر تجھ تک نہیں آ سکتا تھا، تجھ کو خدا میرے پاس لایا اور میں آج تیرا دیدار کر رہا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھے گا، سب سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ جب تو ان کا کلمہ پڑھنا تو اس پیغمبر کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ آقا یمن کا 390 سال کا بوڑھا جس کا نام تھا شیخ ازد یمنی،
وہ آپ کو سلام کہتا تھا. وہ اس وقت کا بوڑھا صداقت کی تصدیق فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی تصدیق فرمائی. اور آج کا چوڑا جو روزے میں سوئے ہوئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھونکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ وہ بے ایمان ہے. بس یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.